अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं तो समझता हूँ कि मैम को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए था। बहुत खूबसूरत इस तरह की होस्टिंग कभी कभी देखने को मिलती है। तो मैं आपकी तरफ से वो कफारा अदा करना चाहता हूँ। तो अपनी तरफ से 25,000 रुपया मैं जो है ना वो मैम के लिए ऐलान करता हूँ। तो अब मैं मुबारकबाद दूंगा चौधरी ज़हूर साहब को, चौधरी मंसूर साहब को और उमैर सुल्तान साहब को और उनकी पूरी टीम को और सैतला टावर की पूरी मैनेजमेंट को कि उन्होंने ये एक तकरीब मुनक़्क़द की। जो टावर के बारे में बात करनी है वो तो मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, सामने नज़र आ रहा है। और आज के दौर में पाकिस्तान जो हाई राइज बिल्डिंगों का एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है और यानी काम नहीं हो रहा। स्टील बहुत महंगा है, लोग नहीं बनाने की इस्तात रख रहे, चीज़ें सस्ती बेच दी हैं, अब उनसे बन नहीं रहा। तो मैं इस मैनेजमेंट को बड़ा खराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने कहा 2 साल। मैं कहता हूं कि इस तरह की बिल्डिंग जो 7 स्टोरी बिल्डिंग हो, ये 2 कनाल का कमर्शियल प्लॉट है, कोई छोटा प्लॉट नहीं है। इस्लामाबाद में जिन्होंने पिछले इस्लामाबाद को बने हुए तकरीबन 63 साल हो गए, 63 साल में जिनका इस तरह का 2 कनाल का किसी ने टावर बनाया है, वो 63 साल से फखर से अपना सर बुलंद किया हुआ है कि हमारा 2 कनाल का हमने ये कमर्शियल टावर बनाया। क्योंकि इस्लामाबाद में एक एक टावर में 20-20 लोग पार्टनर है, 15-15 लोग पार्टनर है। तो ये जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ये 2 कनाल का बड़ा प्लॉट है, मेन हाईवे के ऊपर है। और इस तरह की पार्किंग तो सीडीए ब्लू एरिया में भी, हमारा अपना ब्लू एरिया में प्लॉट है, वहाँ पार्किंग है ही नहीं। तो इस तरह के जो है कि इनके फुटपाथ देखे, फ्रंट बैक हर साइड के ऊपर ये पार्किंग है। तो असल चीज पार्किंग है। आप F10 F11 जाए देखें, वहां गाड़ियां खड़ी होने की कोई जगह है। फिर हमने जगह जगह अंडरग्राउंड पार्किंग की प्रोविजन भी रखी हुई है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम एक पार्किंग टावर बना देंगे। वो जगह हमने छोड़ी हुई है कि पार्किंग टावर बन जाएंगे G+5 के। तो जितनी मर्जी गाड़ियां इस फैसल हिल में आए, तो फैसल हिल की छोटी मैं बात करूंगा, इसकी जो प्लानिंग है या जो इसके स्टैंडर्ड है, ये कुछ 100-200 साल की प्लानिंग को मद्देनजर रखकर बनाए गए। और इसको हम एक हाउसिंग कम्युनिटी के तौर पे डेवलप नहीं कर रहे, इसको एक सिटी के तौर पे ऊपर डेवलप कर रहे हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। आज के दिन तक भी 35,000 कनाल से ज्यादा जमीन जो है हम खरीद चुके हैं। और अभी ये हम खरीद रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ। सबसे बढ़कर ये है कि इसके तमाम एनओसी तमाम अथॉरिटियों से 100% अप्रूव्ड है, कोई एनओसी पेंडिंग नहीं। और उसके साथ इसकी गैस, इसकी बिजली, मैं आज आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के महकमों का आप अंदाजा लगाएं, बल्कि रात को भी मेरी किसी से इस बारे में मीटिंग हुई है। 2 अरब 40 करोड़ रुपया 2 अरब 40 करोड़ रुपया हमने IES को इस्लामाबाद में सिर्फ बिजली अंडरग्राउंड के लिए फैसल हिल इस स्कीम के लिए जमा करवाया हुआ है। कोई डिमांड नोट नहीं आया, पैसे जमा कराए हुए हैं। तो हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि जो मेंबर है उसकी खिदमत करनी है, इन्वेस्टर की खिदमत करनी है। हम चाहते तो ये जो 2.5 अरब रुपया हमने वापडा को ISO को जमा कराया है, हम इससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकते थे आज के दौर में, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया। 2 साल के बाद जमा करा देते, हमने पैसे जमा। अब हम उनके पीछे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है। अभी आपको पता है पिछले 6-7 दिन में कोई वापडा ने 7 से 8 टेंडर इसके इशू किए। तो अब मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी इसमें जो है वो बिजली मौजूद होगी। तो मैं बात कर रहा था सैतला टावर की कि अगर 2 साल की जो बात कर रहे हैं, ये 2.5 साल में भी बनाए, 2.5 साल में, तो ये तेज तरीन स्पीड के साथ बनने वाला एक प्रोजेक्ट सफर होगा। इसमें आप इनको 100% नंबर देंगे कि ये कामयाब और तेज तरीन जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो भी 2.5 साल में, 2.5 साल 32वां बनते हैं, ये तो 30वां बनते हैं, ये तो कोई टाइम ही नहीं है। इवन के ये 3 साल में भी बनाए तो तब भी कोई टाइम नहीं है। लेकिन ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, मुझे लगता है ये जो कह रहे हैं 2 साल में बन जाएगी, थोड़ी सी इसके ऊपर फ्लैट्स बनने, उसकी क्वालिटी को ये बेहतर करे तो ये 2.5 साल में भी बन जाए तो कोई जरूरत नहीं है अपना इसको जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है। शाह साहब ने जो बात की है मारगला टावर की, मैं इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, ये थोड़ा बहुत ये टेम्परेरी एक फेज है। आप ईमानदारी से बताएं कि पिछले कोई 17 माह में क्या पाकिस्तान में कोई हाउसिंग यूनिट बने? सर प्राइस एस्केलेशन की वजह से पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा। रात को
میرے پاس ایک جو وابڈا کی میٹنگ ان کے ساتھ ایک دوست آیا, وہ فوج کے ساتھ کچھ کام کرتے ہیں, کوئی سپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈی ایچ اے ملتان میں پلاٹ لیے, ہمیں کہا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. ہم نے بھی انویسٹمنٹ کی. تو ہم نے جو ان کا ڈیولپ پہلا فیز ہے جو نمبروں کے ساتھ پلاٹ ملتا ہے, ہم نے 1,25,25,00,000 کے حساب سے 500 گز کا پلاٹ لیا. وہ کل کہہ رہا تھا کہ اب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی, میں 70 لاکھ روپے میں اس کو بیچ رہا ہوں اور مجھ سے پلاٹ نہیں کوئی بھی خریدوں گا. یہ حالات ہے جو میں رات کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ ڈی ایچ اے آپ کو پتا ہے ڈیفینس ہے, نہ کوئی پیسے کی بے ایمانی, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں وہ کوئی پروجیکٹ نہیں بننا, نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا سکتا ہے. انہوں نے دیر بدیر اور ہر صورت میں ان کا ایک اپنا ڈسپلن ہے, ایک کوالٹی کنٹرول بھی ہے, تو انہوں نے بنانا ہی بنانا ہے اور بنایا ہوا. انہوں نے کہا میرا پلاٹ ڈیولپ ایریے میں ہے, پلاٹ نمبر کے ساتھ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کیوں ایسے ہیں. یہ جو ملک کے تھوڑے بہت حالات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے. پچھلے 17 ماہ میں نہ حوضے کے شعبے میں نہ کنسٹرکشن کے شعبے میں کوئی کام نہیں ہوا. لیکن آپ کی آبادی دیکھیں, جو سینسز ابھی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں, تو 24 کروڑ سے تو زیادہ آپ کی آبادی ابھی تک گنی جا چکی ہے, اور یہ پتہ نہیں 25 پہ یا 25.5 پہ آنی ہے. تو ڈیلی پر ڈے کے حساب سے حوضے کی جو تعداد ہے اس میں کمی ہو رہی ہے پر ڈے کے حساب سے. یہ جو 17 ماہ کا گیپ آیا ہے, یہ اس کا اتنا امپیکٹ آنا ہے 2 ماہ میں, 3 ماہ میں, 4 ماہ میں, کہ یہ اچانک آپ کو پتا چلے گا کہ جو دکان 2 کروڑ کی مل رہی تھی اب یہ 5 کروڑ کی بھی نہیں مل رہی. جو گھر آپ کو 3 کروڑ کا مل رہا تھا یہ اب 4 کروڑ کا بھی نہیں مل رہا. جو فلیٹ آپ کو یہ چوری ظہور صاحب یہ 40 لاکھ کا دے رہے تھے یا 60 لاکھ کا دے رہے تھے, اب یہ 1.5 کروڑ کا بھی نہیں مل رہا. کیونکہ ایسکلیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ تو ایکامولیٹ ہو کے آپ کے اندر, بھائی وہ تو اس نے تو آنا ہے, بلڈر نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بنانا. جب اس کو پیچھے سے پلاٹ مہنگا ملے گا, اس کی کنسٹرکشن مہنگی ہوگی, وہ تو پروفٹ کو ریڈیوس کر سکتا ہے کہ چلو 20% نہیں لے گا, 40% نہیں لے گا تو 10% لے لے, اس سے کم تو نہیں وہ کر سکتا. تو جب وہ بھی ایڈ کرے گا تو چیزیں بڑی مہنگی ہوں گی. تو میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ فیصل ہل جو ہے یہ ایک جو سٹی ہے یہ پانی پہ تیرتا ہوا, اور مرگلہ ہل اسلام آباد کے ساتھ یہ ایڈجسٹنٹ ہے کوئی 4 کلومیٹر تک. اس میں آپ آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ٹاور میں شاپ لیتے ہیں, فلیٹ لیتے ہیں, وہ آپ کی ڈیفینیٹ چند ماہ کے اندر اندر ڈبل ہونی ہے. اور یہ مارگلہ روڈ کو یہ ایک روڈ کا نام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی خوشحالی اور ایک بہت بڑا بوم لے کر آ رہی ہے اس ایریے میں. تو انشاءاللہ تعالی میری آپ سب دوستوں سے درخواست بھی ہے کہ آپ فیصل ہل میں اور اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنی انویسٹمنٹ کریں, بجائے کہ پیسہ ایسی جگہ سے لگائیں کہ لگا کے نہ رات کو آپ کو نیند آئے کہ میں نے کہاں لگا دیا, وہ بھاگ جائیں گے, وہ ادھر ہوں گے. اس میں 2 چیزیں جو اپریشیٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک ہے کہ یہ کام جو ٹاور کی مینجمنٹ کر رہی ہے وہ اچھا معیاری کام کرتی ہے, اچھی بلڈنگ بناتی ہے. اس کے ساتھ جو سوسائٹی والے وہ کیا کر رہے ہیں, اگر وہ اس کے اندر چیزیں اربوں کی ڈمپ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں جو ہم نے ایک آرچ پروجیکٹ بنائی ہے, آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے پیرس جاتے ہیں شانزا لیزے پہ, ابھی آپ جاتے ہیں شام ہو جائے گی, آپ ذرا اس کو دیکھنا. ایگزیکٹ 30 ڈیز کے اندر, بڑی عید سے 4-5-6 دن پہلے ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے. تو آپ ذرا اس کو دیکھنا. یہ پیرس کی جو ہے یہ کوئی اس کا ریپلیکا نہیں ہے, یہ اس سے یہ سمجھے کہ یہ ایسے لگے یہ اوریجنل ہے وہ ریپلیکا ہے. تو اتنا امپیکٹ ڈال رہا ہے. پاکستان کی سب سے بیسٹ مارکیاں فیصل ہل میں اوپن ہونے جا رہی ہیں اگلے 3 ماہ. تو ایک سے بڑھ کر ایک ایلیمنٹ آ رہی ہے. فیصل جیول, ابھی تک اسلام آباد میں بھی ایسی خوبصورت بلڈنگ نہیں بنی جو بن رہی ہے. آپ کو پتا ہم نے اس کا ایک کمرشل ایک فلیٹ جو ہے وہ بک نہیں کیا. پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے روٹ سکول کتنا مشہور ہے, آپ ان کی برانچوں کا بروشر اٹھائیں, 2000 5000 6000 جتنی برانچیں ہیں, اتنی خوبصورت برانچیں, اتنی خوبصورت برانچیں ان کی پورے پاکستان میں نہیں ہے جتنی فیصل ہل میں بن رہی ہے. ہم نے 80 سے 90 کروڑ روپے اس کی لاگت آ رہی تھی. اب جو ایسکلیشن ہے کیا پتا وہ 1.25 ارب سے بھی زیادہ کراس کر جائے. تو وہ ہم نے اس کو اگلے 1 سال میں کھولنا ہے. تو کتنے خوبصورت اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھیں گے, اور وہ کوئی ایک اسکول تو نہیں ہے, ادھر تو یونیورسٹی ہیں, ہاسپٹل ہیں. تو ایک سے بڑھ کر ایک پیسہ ہم لگا رہے ہیں. اب ہم نے ایک ٹرکش گروپ کو آفر کیا ہے
کہ ہم 100 کنال سے بڑے کے اوپر ایک آپ کو ٹیچنگ ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں 500 بیڈ کا. اس میں اپنا کیا نام ہے یونیورسٹی بھی ہم بنائیں گے اور ہاسپٹل بھی ہم بنائیں گے. مینجمنٹ آپ کی ہوگی. آپ بتائیں ہم سے, میرا بیٹا آج کل ان سے شیئرنگ کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس 120 کنال کا ہاسپٹل کا پلاٹ موجود ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہاسپٹل بنائیں. وہ صرف فیصل ہل کی نہیں, وہ یہ 15 20 30 کلومیٹر کے ریڈیل میں سب لوگوں کی خدمت ہوگی. یہ 2 دن پہلے میں ہری کو روڈ پہ جو خانپور ڈیم کا پکنک پوائنٹ ہے ادھر گیا. آپ بھی کسی وقت, زیادہ لوگ ادھر لوکل ہیں, سب کو پتا ہے. آپ یہ فیصل ہل کے گیٹ سے ان کے بائی پاس شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آبادی کا سمندر ہے اس روڈ کے اوپر, اور اتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہے. ایک شاپ نہیں ہے جہاں عزت کے ساتھ کوئی فیملی اپنی گاڑی کھڑی کر کے ان کی ماں, ان کی بہن, ان کی بیٹی, کوئی ان کا والد, کوئی بزرگ آدمی کہیں چیز سے کوئی شاپنگ کر سکے. ایک عزت کی جگہ نہیں ہے. آپ ٹیکس لگا لیں, لگا لیں, یہ 12